السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت اہم ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عصر کی نماز میں نے پڑھائی، اس کے بعد میں تعلیم کی، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ تو جب اس آیت کے اوپر بات ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے ہم اپنی اولاد کو قتل کس طرح کر رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ تو سوال یہ کیا انہوں نے کہ بھئی اولاد کو ہم قتل کیسے کر رہے ہیں؟ جواب ان کو یہ دیا گیا کہ اولاد کو قتل ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں جس سے حمل نہ ٹھہر سکے، اور بہت ساری دوائیں وہ استعمال کر رہے ہیں جس سے حمل نہ ٹھہرے۔ میں نے ان کو یہ جواب دیا، اور اس کے علاوہ جو صورتیں پائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی صورت ہے کہ اگر خاتون کو حمل ٹھہر گیا ہے تو اس بچے کو کسی دوائی کے ذریعے سے اس نطفے کو، اس حمل کو دوائی کے ذریعے سے گرا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 بچے ہو چکے ہیں، 3 بچے ہو چکے ہیں، اب کیا ضرورت ہے؟ کھانے کے لیے کون دے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو بھی اور ان کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات پوچھی، وہ یہ پوچھی کہ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں اور اس وقت کے اندر مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور میری بیوی مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتی، تو میں کیا کروں اس صورت کے اندر؟ یا یہ ہے کہ میری بیوی وقت سے پہلے سو جاتی ہے، تو میں اس میں کیا صورت اختیار کروں؟ اب میں پریشان رہتا ہوں کہ اپنی خواہش کو کیسے پورا کیا جائے۔ جو میں نے ان کو جواب دیا وہی آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ جواب میں نے یہ دیا کہ آپ دن کے اندر ان کو تیار کریں، اگر وہ تیار ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اس لیے کہ جس طرح انسان کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے اسی طرح انسان کی روح کو جو اندرونی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اگر خاتون منع کرتی ہے تو اس میں کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر خاتون خاموخواہ منع کر رہی ہے، کوئی بھی ریزن نہیں ہے، تو پھر یہ خاتون گناہگار ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2-3 کتابوں سے حدیث رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر خاتون منع کر رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی یا تو وجہ ہوگی یا وجہ نہیں ہوگی۔ کن وجوہات میں خاتون منع کر سکتی ہے اس کو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر عورت کو حالت حیض ہے، پیریڈ کا دور ہے، ماہواری کا دور ہے، تو خاتون اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے۔ یا نفاس کا دور ہے تو عورت اپنے شوہر کو صحبت کرنے سے روک سکتی ہے، اس میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن عورت طبعی طور پہ بیمار ہے، کسی بیماری کے اندر ملوث ہے، تو عورت منع کر سکتی ہے، اس کو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن عورت کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی عورت منع کر رہی ہے، شوہر کو قریب نہیں آنے دے رہی ہے، تو یہ عورت بہت بڑا گناہ کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى تصبح، رواہ البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی طرح غصے میں اس نے رات گزاری، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ تو لعنت کی مستحق خاتون کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نکاح کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں سے رک جائے۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشہ فتأبى علیہ الا کان الذی فی السماء
ساخطا علیہا حتی یرضا عنہا، رواہ مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے وہ انکار کر دے تو باری تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ ترمذی میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأت به وان كانت على التنور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ تنور پر روٹی بنا رہی ہو۔ اگر وہ چولہے کے اوپر روٹی بنا رہی ہے، شوہر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلا رہا ہے، پھر بھی عورت کو جانا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں جا رہی ہے تو وہ یہ غلط کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ ان حدیثوں کی روشنی کے اندر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج معاشرہ بہت زیادہ بگڑ رہا ہے، آج معاشرہ دوسری طرف بہت زیادہ جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اگر شوہر کو ضرورت ہے بیوی کی تو بیوی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ اگر بیوی راضی نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر تیار نہیں ہو رہی، انکار کر رہی ہے، تو وہ صحیح نہیں کر رہی ہے، اپنے گھر کو بگاڑ رہی ہے۔ ہاں اگر شوہر کی عادت ہے صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی اس کا یہی کام رہ گیا ہے، تو پھر یہ ایک عورت کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہو سکتا طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو اس طرح سے۔ پھر اس کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی خواہش پوری نہیں کر پا رہا ہے اور وہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار شخص ہے، اور دوسری اپنی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس بیوی کے بھی حقوق ادا کر سکتا ہے، نان و نفقہ اس کے پاس میں ہے، تو پھر اب اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز تبھی ہے جب وہ تمام اپنی بیویوں، اپنے بچوں اور وہ کہ جن کے اس کے اوپر حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر سکتا ہو۔ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو شریعت نے اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔